نے ماشاءاللہ سے زندگی میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں. 30-32 سال رنگوں میں کھیلتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ملٹی ٹیلنٹ قسم کی شخصیت ہیں, کچھ ایسا کروں کہ لوگ کہیں. آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ؟ خوبصورت ہونا اہم نہیں ہوتا, اہم ہونا خوبصورت ہوتا ہے. شعبہ ایجوکیشن ہے, اس کا انتخاب کس طرح سے کیا؟ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں تھے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. طلبہ میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. کمرے جماعت میں جانے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس میں برکت دے دے. اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی, اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی, ہاتھ گھس جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. ہاتھ گھس جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. کیا بات ہے. السلام علیکم ناظرین, چینل وننگ ورڈز کے پروگرام بھرپور زندگی سے سید آغا فواد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے محترم ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد ہے آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کروائی جائے جو کہ زندگی کے کامیاب ترین لوگ ہیں, جنہوں نے اپنی جد و جہد کی, محنت کی زندگی میں, اور بالآخر انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کیا, اچیو کیا, اپنا ٹارگٹ جو ہے وہاں تک پہنچے اور آج وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں. جی, تو آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں اور جس شخصیت سے گفتگو کا سلسلہ میں جوڑنے جا رہا ہوں, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر محمد اکرم عزیز صاحب, پی ایچ ڈی, ماہر تعلیم, اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری تعلیمی خدمات ہیں, ادبی خدمات ہیں, اور انہوں نے بکھر کے نوجوانوں کی, خاص طور پہ طلبہ و طلبات کی صلاحیتوں کو نکھارا, اور آج ان کے جو شاگرد ہیں وہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور الگ شناخت جو ہے وہ رکھتے ہیں. جی, تو سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, موسٹ ویلکم, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو میں سوال کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا سوالات کا. سر, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اپنا تعلیمی پس منظر کیا ہے آپ کا, کس طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں وننگ ورڈز ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع دیا. میرا نام ڈاکٹر محمد اکرم عزیز ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھکر کا پہلا پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہوں, اور میں نے اپنے کیریئر کا آغاز میٹرک پی ٹی سی کی حیثیت سے کیا. اس کے بعد میں نے ایلیمنٹری ٹیچنگ, سیکنڈری ٹیچنگ, ہائر سیکنڈری ٹیچنگ کی, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے یونیورسٹی میں ایم فل کی کلاسز پڑھانے کا بھی موقع ملا. جی ڈاکٹر صاحب, میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ جو شعبہ ایجوکیشن ہے اس کا انتخاب کس طرح سے کیا, کس نے آپ کی رہنمائی کی, اور کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ آپ کے لیے سیوٹیبل ہے؟ میں حادثاتی طور پہ اس شعبے میں نہیں آیا. میرے والد مکرم رحیم الدین مرزا ایک نوٹڈ ٹیچر یہاں پہ رہے ہیں. ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اس مقدس کام کو انجام دیتا رہے, لہذا میں نے اپنے والد صاحب کی آواز پہ لبیک کہا اور تدریس کا آغاز کیا. اس میں مجھے طمانینت قلب بھی محسوس ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے شہرت, عزت اور وہ سب کچھ دیا جو کہ ایک استاد کی خواہش ہوتی ہے. سر, میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے زندگی میں بہت ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں اور ایک وسیع تجربہ آپ رکھتے ہیں تعلیمی حوالے سے, ادبی حوالے سے. تو سر, آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں زندگی میں, کیا کیا کامیابیاں آپ نے سمیٹی ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے. کہ میرا کیریئر پرائمری, ایلیمنٹری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری اور یونیورسٹی لیول کی ٹیچنگ پہ مبنی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کامیابیاں دی ہیں. میں جب
اپنے اسٹوڈنٹ کو رائٹنگ کے لیے مقابلے کے لیے لے گیا تو وہ مقابلے خوشنویسی میں الحمرہ آرٹس کونسل میں صوبہ بھر میں پوزیشن لے آیا. پھر ایسے ہوا شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, میرا طالب علم مضمون نویسی میں پنجاب بھر میں اول آ گیا, ایک طالبہ پنجاب بھر میں سیکنڈ آ گئی. اور ان سب سے بڑھ کے سرگودا بورڈ کے جو مقابلے ہوا کرتے تھے تو مسلسل 8 سال میرے شاگردوں نے وہ شیلڈ جیتی ہے جو کہ پنجاب بھر میں ریکارڈ ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ 8 سال جو مسلسل جو ہے سرگودا بورڈ میں ان کے جو تیار کردہ طلباء ہیں ادبی مقابلہ جات میں وہ سرگودا بورڈ تک گئے, سرگودا ڈویژن تک گئے, انہوں نے ادبی مقابلہ جات میں بھی حصہ لیا. سر تو ٹیلنٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بکر میں, جس طرح سے بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ آپ بچوں کی اسکول لیول پہ بھی تیاری کرواتے ہیں اور ڈویژن لیول تک بچوں کو لے کے جاتے ہیں, آگے بھی لے کے جاتے ہیں, ادبی مقابلہ جات میں ہر چیز آپ ان کو تیار کرواتے ہیں. تو بچوں میں, بکر کے بچوں میں کیا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی شکریہ. بکر کے طلباء میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں تھے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم جو رزلٹ چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں مل جاتا تھا. صرف ٹیچر پڑھانے کے لیے تیار ہو اور طالب علم میں آگ لگاتے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. میں جب بھی اساتذہ کی کلاسز لیتا ہوں یا کوئی ٹیچرز ورکشاپ کراتا ہوں تو اس میں انہیں سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نماز کی نیت کرتے ہیں اسی طرح کمرے جماعت میں جانے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس میں برکت دے دے. جب آپ یہ نیت کر کے جائیں گے اور اس شاگرد کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیں گے کہ میں نے ہر صورت میں کچھ کر کے دکھانا ہے, تو وہ طالب علم ضلع میں بھی اول آئے گا, ڈویژن میں بھی اول آئے گا اور صوبہ بھر میں آپ کی شناخت بن جائے گا. اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی, اس قدر گوندنا پڑتی ہے لہو سے مٹی, ہاتھ گھس جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. ہاتھ گھس جاتے ہیں تب کوزہ گری آتی ہے. کیا بات ہے. سر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیڈٹس تیار کرتے ہیں اور آپ کی اکیڈمی بھی ہے بچوں کے جو آپ کیڈٹس کے لیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ دیکھیے میں چاہتا تھا کہ کچھ ایسا کروں کہ لوگ کہیں, لہذا میں نے پاکستان لیول کے ایگزامز کے بارے میں سوچنا شروع کیا. طلباء کو کیڈٹس کالجز کے لیے تیار کیا. الحمدللہ کوئی طالب علم ونگ کمانڈر ہے, کوئی اسکواڈن لیڈر ہے, کوئی پائلٹ آفیسر ہے. آج جب میں انہیں اعلیٰ مناصب پہ وطن عزیز کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں فرط مسرت سے لبریز ہو جاتا ہوں کہ وہ طلباء جو بھکر میں کل میرے سامنے زانوئے تلمس طے تھے آج وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں. اور شاید ہی کوئی ایسا کالج ہو جس میں میرا اسٹوڈنٹ کیڈٹ کالج میں نہ گیا ہو. تو حال ہی میں بھکر کے ایک طالب علم سید عالیان نقوی شاہد حسن نقوی, اس نے کیڈٹ کالج حسن عبدال میں جہاں پہ داخلہ لینا ایک خواب ہوتا ہے, اس نے بیسٹ کیڈٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا. تو یہ بھکر کا ٹیلنٹ ہے یا اس استاد کی محنت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی مہربان اور شفیق استاد شخصیت یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارا اور جن سے بات کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور آج میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک اتنی بڑی شخصیت جو ہے ایجوکیشنسٹ شخصیت میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. تو میں گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب میرا اگلا سوال آپ کی پرسنل زندگی کے حوالے سے ہے, تو آپ ذرا بتائیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ جو آج تک آپ کے دل و دماغ میں ویسے کا ویسے زندہ ہو. ویسے تو زندگی میں بے شمار رنگ ہیں, لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو
آج بھی اسے میں اپنی شفاعت کا باعث سمجھتا ہوں. ہوا یہ کہ اس سال سیشن دسمبر میں ختم ہونا تھا, سردیوں کے دن تھے, تو 10ویں جماعت کے طلباء نے مجھے کہا کہ سر کل آپ نے ضرور آنا ہے. انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہوا تھا, تو اسے نمونیا ہو گیا. تو میری والدہ صاحبہ نے رات کو وہ دیسی ٹوٹکے استعمال کیے اور یہ طے پایا کہ صبح اسے ہاسپٹل لے جائیں گے. تو نماز کے بعد میرے ذہن میں آ گیا کہ میں کلاس میں جاؤں یا اپنے بچے کے ساتھ جاؤں, کیونکہ ان دنوں 110 کی ایک کلاس تھی میرے پاس میٹرک کی. تو میں نے سوچا کہ وہ بھی تو میرے بیٹے ہیں, لہذا میں اپنی کلاس میں آ گیا. میں بلیک بورڈ پہ 11 بجے کے قریب لکھ رہا تھا, تو میرے ہاتھ سے وہ چاک کا ٹکڑا گرا اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے دل سے کوئی چیز نکل گئی ہے. تو میں نے دوبارہ لکھنے کی کوشش کی. تو بالآخر میں ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں گیا, میں نے موومنٹ رجسٹر میں لکھا کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں. تو آغا صاحب جب میں اسپتال پہنچا میرا بیٹا فوت ہو چکا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے, اسے قبول فرما لے, کیونکہ عبادات سے جنت ملتی ہے, خدمت سے خدا ملتا ہے. بالکل, خدمت سے خدا ملتا ہے اور عبادات سے جنت ملتی ہے. یہ تو انتہائی آپ کی زندگی کا دلسوز اور ناقابل فراموش ایک واقعہ ہے یقینی طور پر. میرا نیکسٹ سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ زندگی کا اب کوئی ایسا واقعہ سنا دیں جسے سوچ کے آج بھی آپ ہنستے ہو یا آپ کو بہت زیادہ ہنسی آتی ہو. ایسے کوئی واقعات ہیں آپ کی زندگی میں؟ جی, بحیثیت استاد کے ایک واقعہ نہیں کبھی بھولتا. اس وقت میں پرائمری ٹیچر تھا اور کچے کے علاقے میں میری پوسٹنگ تھی. تو ان دنوں صحرائی سکول ہوا کرتے تھے, صحرائی کلاس روم ہوا کرتے تھے, چھت نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے اے ای او صاحب کو ایک شکایت گئی کہ سکول کا پرائمری سکول ٹیچر سال کے شروع میں بیلی با بابا پڑھاتا ہے اور اگلے سال 31 مارچ کو بھی بیلی با بابا پڑھا رہا ہوتا ہے, آپ مہربانی کریں اور اس کا ٹرانسفر کر دیں. تو میں حاجی صاحب کے ساتھ گیا موٹر سائیکل پہ. جب وہاں پہنچے تو حاجی صاحب نے ایک بچے کا سبق آتا ہے, تو اس نے ایسے اپنے ہاتھ پریئر کی طرح باندھے اور کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حاجی صاحب نے ایسے فرط حیرت سے اس طرح سے دیکھا, میں بھی حیران ہوا کہ یہ تو کہتے تھے ان بچوں کو کچھ نہیں آتا اور یہ تو اعوذ باللہ بھی پڑھ رہا ہے. انہوں نے اس زمانے میں ایک سرخ رنگ کا نوٹ ہوتا تھا 5 روپے کا, وہ اپنی جیب سے اوپر کیا. بچے نے پھر اسی طرح فارمیشن کی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تو مجھے لگا کہ یہ اس بچے کو دے رہے ہیں جو آفیسر تھے, لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے قاعدہ اٹھایا اور الف انار کو کہا کہ یہ پڑھ. تو اس معصوم بچے نے تیسری دفعہ فارمیشن ہاتھ باندھے اور اسی سوچ سے کہا اگو بے کو نہیں یاد آ. بہت زبردست, یقینی طور پہ ایک انتہائی مزاحیہ یادگار واقعہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. آپ طلباء کو کامیابی کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ زندگی میں کامیابی کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے جو ہے انسان اپنی منزل تک پہنچ پاتا ہے؟ طلباء کو میں یہی کہوں گا کہ محنت کریں اور کچھ ایسا کریں کہ لوگ کہیں اور کچھ ایسا کہیں کہ لوگ سنیں. دوسری بات میں انہیں کہنا چاہتا ہوں
کہ خوبصورت ہونا اہم نہیں ہوتا، اہم ہونا خوبصورت ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، پینٹنگز کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کیں، آپ کی خاطر خواہ جو ہے خدمات ہیں اس حوالے سے۔ 30-32 سال رنگوں میں کھیلتا رہا ہوں، تو کوشش کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے طلباء میں ٹرانسمٹ کر دوں۔ کبھی لاہور میں مقابلے ہوئے تو الحمرا آرٹس کونسل سے وہ طالب علم نعمان پوزیشن ہولڈر تھا۔ کچھ پینٹنگز آپ کے سامنے ہیں۔ ان قریب اساتذہ کرام کے لیے اور اپنے عزیز طلباء و طالبات کے لیے خوشنویسی کا ایک پروگرام شروع کر رہا ہوں تاکہ آنے والے طلباء کو درست اردو لکھنا آ جائے، وہ جوڑ صحیح بنا سکیں، لفظ کی حیت، اس کا سٹرکچر انہیں آ جائے۔ تو یہ میری 3-4 پینٹنگز آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان سے دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں گے۔ جی تو ناظرین یقینی طور پہ گفتگو جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ملٹی ٹیلنٹ قسم کی شخصیت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ہر فن مولا جن کو کہا جاتا ہے اس قسم کے ہیں، ایک مکمل استاد جن کو کہا جاتا ہے اس طرح سے یہ ہیں۔ تو اس کے حوالے سے لٹریچر، اردو ادب کے حوالے سے انشاءاللہ ان پہ مزید جو ہے ہم سیکنڈ پارٹ اس پروگرام کا ضرور شامل کریں گے، لیکن اس وقت میں اس پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں جو ہے اس پروگرام کی زینت بنے آپ یقینی طور پہ، اور ایک اپنی جو ہے اہم معلومات آپ نے ہمارے ساتھ، اپنی زندگی کی اہم معلومات اور واقعات ہمارے ساتھ شیئر کیے، اور جس سے یقینی طور پہ نوجوان اور ہر بندہ جو ہے، ہر شخصیت جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت لینا چاہوں گا۔ پروگرام بھرپور زندگی سے سید آغا فواد کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔